نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ یونس کو مکمل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ کا ریویو پڑھیں گے اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم اپنی زندگی میں رائج کر سکتے ہیں، کیا سبق حاصل ہوئے ہمیں اس سورہ سے، وہ دیکھیں گے۔ سورہ یونس اوورآل ہمیں توحید، صبر، اللہ کی رحمت، ہدایت اور آخرت کی تیاری کے اہم اسباق سکھاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے قرآن حکمت اور سچائی پر مبنی ہے۔ قرآن پاک حکمت سے بھرپور ہے اور یہ انسانوں کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ پھر ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ جب ہم نے سورہ یونس میں پڑھا آیت نمبر 3 میں کہ اللہ ہی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر تیسرا سبق جو ہمیں اس سورہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی نشانیاں غور و فکر کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں ایمان اور تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے یہ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا۔ اس کے بعد چوتھا سبق ہمیں ملتا ہے کہ مشکلات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ صرف مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 24 میں ہے سبق نمبر 5 جو ہمیں اس سورہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے۔ دنیا کی مثال بارش کی سی ہے جو عارضی ہے، اس لیے آخرت کے لیے ہر وقت تیاری کرنی چاہیے۔ چھٹا سبق جو ہمیں سورہ یونس سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہر قوم کا وقت مقرر ہے اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں صرف نیکی کا پیغام پہنچا دینا چاہیے، اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا چاہیے۔ پھر 8واں سبق جو ہمیں اس سورہ سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آیت نمبر 58 میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع ضرور دیتا ہے۔ آیت نمبر 98 میں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اور ان کے نجات کا ذریعہ دیکھا تھا۔ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی واحد قوم تھی جو عذاب دیکھے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کی توبہ قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ پھر صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں سورہ یونس کی آیت نمبر 109 میں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اوورآل ہم نے سورۃ یونس میں پڑھا کہ اللہ پر ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت، ہدایت کی طلب اور آخرت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ اوورآل یہ سورہ جو ہے وہ توحید پر مبنی تھی۔ اس کا تھیم یہی تھا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی زندگیوں کو اگر ہم نے کامیاب بنانا ہے تو ہمیں قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔